الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ہم کسی ایک عقیدے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اس عقیدے کے پیچھے کون سے دلائل ہیں، اور اس عقیدے کا انکار کرنے والے کا شرعی طور پر کیا حکم بنتا ہے۔ یاد رکھیں، عقیدہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، عقیدے کے اندر خلل ہوگا، تو آدمی کا ایمان بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ ضروریت دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے سب کا انکار اس نے کر دیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک جاننا، اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین نہ پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولادیں ہیں، نہ اس کی کوئی برابری کا ہے، وہ ذات صفات میں واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کی توحید کا یہ جو عقیدہ ہے، یہ ضروریت دین میں سے۔ اب یوں تو کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، خدا بھی مانتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ جیسا مانتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو ماننا شرک ہے۔ تو یہ بڑی ایک واضح سی چیز ہے، اور یہ سمجھنا بھی بہت اہم اور ضروری ہے۔ اللہ جیسا یعنی جیسے خدا کو مانتا ہے ویسے دوسرے کسی کو مانے تو یہ شرک ہے۔ بعض اوقات ہماری عام عوام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ شرک کی تعریف درست نہیں سمجھے ہوئے، شرک کو سمجھا ہی نہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے، لیکن وہ عام باتوں پر لوگوں پر طرح طرح کے حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ شرک کو پورا سمجھنا چاہیے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات یا صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹر سے دوائی لی، آپ کو شفا مل گئی، آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی دوائی سے شفا مل گئی یا ڈاکٹر سے شفا مل گئی، تو یہ جو ظاہری نسبت ہے، کیا معاذ اللہ کوئی کسی ڈاکٹر کو خدا مانتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا کوئی ڈاکٹر کی دوائیوں کو کوئی اس طرح کا الوہیت کا درجہ دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ جو نسبت کی ہے شفا کی ڈاکٹر کی طرف، تو یہ ایک ظاہری سبب اختیار کرنے کی وجہ سے، حالانکہ حقیقتاً من جانب اللہ ہی شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ پیسوں سے مہنگے ترین علاج ممکن ہیں، پیسوں سے مہنگے ترین لیبارٹریاں اور ان کے ٹیسٹ اور ان کی رپورٹس یہ ممکن ہے، مگر کیا آپ پیسوں سے شفا خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ شفا من جانب اللہ ہوگی۔ لیکن میں مثال سے بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں جو نسبت کی ہے، اس نسبت سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا معاذ اللہ، یا یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ کے چاہنے کے بغیر ہی، رب کی عطا کے بغیر ہی ڈاکٹر ہی شفا دے دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم ڈاکٹر کو بندہ مانتے ہیں، ہم ڈاکٹر کو انسان مانتے ہیں۔ اگر اس کے اس ہنر اور فن میں، اس میڈیکل
لائن میں، جاب میں، یا حکیم ہے تو طب میں اس کی اپنی ایک مہارت ہے کہ جس سے وہ مرض کی تشخیص کر کے اس کا درست علاج کر لیتا ہے، تو اس لیے نسبت اس طرف کر دی جاتی۔ تو یہاں پہ کوئی کسی طرح کا شرک کا شائبہ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن یہی معاملہ اگر کہیں اور، یعنی اگر ہم نبیوں کی طرف کسی چیز کی نسبت کر دیں یا ان سے کوئی سوال کر لیں، ان سے کوئی طلب کر لیں، استغاثہ کر لیں، اولیاء سے استغاثہ کر لیں، تو بعض اوقات یہی لوگوں کو شبہ لاحق ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ لو یہ شرک ہو گیا۔ یہ شرک نہیں ہے۔ نبی جتنے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ اتنا جب واضح فرق ہے، رب رب ہے، خالق خالق ہے، اور یہ مخلوق ہے۔ انبیاء مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے یہ بندے ہیں، خاص بندے ہیں۔ ہاں، اللہ کی ان پہ نوازشات بہت ہیں، اسی طرح اولیاء پر اللہ کی نوازشات بہت ہیں، عطائیں بہت ہیں۔ لیکن جب اگر مدد کرنے کی نسبت اگر اس طرح اللہ کے بندوں، اللہ کے نبیوں، اللہ کے خاص اور نیک بندوں، اولیاء کی طرف نسبت کر دی جاتی، تو اس وقت لوگوں کو اس طرح کے شبہات اٹھنا شروع ہو جاتے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ سے جو مدد طلب کی جاتی یا ان کا وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے، حقیقتاً جو مدد طلب کرنا ہے یہ بھی وسیلہ ہی ہے۔ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی عطا سے یہ مدد کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ چیز ان کے پاس عطائی ہے اور رب مالک و مختار ہے، رب نہ چاہے ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، رب نہ چاہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، لیکن یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، یہ رب کی بارگاہ کے محتاج ہیں، رب کسی کا محتاج نہیں، پھر شرک کہاں سے ہوگا؟ تو بعض اوقات لفظی طور پر ایسا کوئی اشتراک یعنی مشترک ہونا، یہ ہو جانے سے کوئی معاملہ شرک والا معاملہ یہ نہیں آئے گا۔ شرک کی وہی تعریف ذہن میں رکھنا یہ اہم اور ضروری ہے کہ جو اللہ جیسا اللہ کی ذات اور صفات میں رب جیسا ہی کسی اور کو مانتا ہو، جیسا اللہ ہے ایسا وہ ہے۔ میں کہتا ہوں علماء تو دور کی بات ہے، عام عوام میں سے جو سلجھے ہوئے سمجھدار کسی کو پوچھیں آپ انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کیا وہ اللہ جیسے ہیں؟ معاذ اللہ۔ تو ہرگز آپ کو جواب مثبت میں نہیں بلکہ نفی میں ملے گا کہ ہرگز نہیں۔ فرشتے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، نبی ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اولیاء ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کے بندے ہیں، ہاں اللہ کی بارگاہ میں قرب رکھتے ہیں، مبارک ہستیاں ہیں، رب نے ان کے درجے بلند فرمائے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی یہ آگے کسی کی بگڑی بناتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ اللہ سے لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود یہ فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی حدیث کو ایک خوبصورت پہرائے میں بیان کر دیا۔ تو یہ جو عقیدہ نظریہ ہے فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، تو بڑا ہی واضح اور شرک سے پاک ہے، اس کا شرک سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ہم اہل سنت الحمدللہ اور اللہ کی توحید کو بھی اس طرح مانتے اور جانتے ہیں جس طرح رب نے بیان فرما دی، رب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور انبیاء اور رسولوں کی شانوں کو بھی، اور پھر امام الانبیاء کی شان کو بھی وہ ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح رب نے بیان کیا ہے اور رب کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اب کیسے بیان کیا ہے آپ ذرا غور کیجئے۔ قرآن میں توحید بیان کی اور شرک کی مذمت بیان کی۔ شرک ایسا گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں فرمائے گا،
اور شرک کے علاوہ جو چاہے وہ معاف فرما۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو شرک، اس کی مذمت کو بیان کر دیا گیا، توحید کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنی زبان سے آپ اعلان کریں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب آپ فرمائیں اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی برابری کا، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ صفات میں یکتا ہے، وہ واحد ہے، ایک ہے، ازل سے ہے ابد تک، ازلی ہے ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو فنا ہے لیکن اللہ کی ذات کو بقا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ باقی رہے گی، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنی توحید کو بھی بیان فرمایا ہے، لیکن جو انبیاء کے حوالے سے تو وہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلہ اختیار کرنے کے حوالے سے اگر ہم بیان کریں، آپ دیکھیے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ کیا وسیلہ ہے جو اس کی طرف پہنچنا ہے؟ یہ کیا وسیلہ ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کا وسیلہ اور ذات کا وسیلہ اختیار کرنا کہ قرب الہی مل جائے، قرب خاص اللہ کا مل جائے، تو یہ وسیلہ ہے، یہ اس طرف پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ نے ہی حکم دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس لغزش سے معافی کی دعا کرتے رہے، درخواست پیش کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ کی طرف سے ان کو القاء ہو گئے، وہ کلمات القاء ہو گئے آدم علیہ السلام کو۔ اور پھر وہ کون سے ایسے کلمات تھے کہ جو کلمات ان کی دعا میں شامل ہوئے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اور ایک مرتبہ اس انداز سے دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میری مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، اس لغزش کو معاف کر دے۔ تو اللہ کی طرف سے فرمان آیا، اے آدم کیف عرفت محمد، محمد کو کیسے پہچانا ہے، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ جب مجھے پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا، تو میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا، جہاں جہاں تیرا نام ہے وہاں تیرے ساتھ محمد کا بھی نام لکھا ہوا، تو میں سمجھ گیا جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام سے جوڑ رکھا ہے وہ ضرور مقبول ہی مقبول ہے۔ تو حکم ہوا ہے اگر انہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اور دیگر روایات کے اندر اور کچھ کلمات، اگر محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا نہ اللہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ شمس کو، نہ قمر کو، کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، دنیا کو بھی نہ بناتا۔ یہ سب کچھ سجایا ہوا تو کیوں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوں گے۔ اب یہ جو اللہ کی بارگاہ میں وہ لغزش سے معافی پر جو وسیلہ دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں، ان کا جب وصال ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا مانگی، اے اللہ میری ماں فاطمہ کی مغفرت فرما۔ کس وسیلے سے؟ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان تمام کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، میری ماں یعنی فاطمہ بنت اسد کی قبر کو وسعت عطا فرما۔ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے کے ساتھ آپ دعا فرما رہے ہیں، آپ دعا فرما رہے ہیں۔ تو وسیلہ اختیار کرنا یا ڈائریکٹ اللہ کے نبیوں سے، ولیوں سے، اولیاء سے، ان سے استغاثے کرنا، طلب کرنا، یہ بھی حقیقتاً وہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔
اب بظاہر صرف انہی الفاظ کو دیکھ کر لوگوں پر شرک کہہ دینا یہ بہت بڑی ناانصافی اور علمی خیانت اور علمی دھوکہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک کی ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ مولا مددگار، جبریل مددگار اور مومن یہ مددگار، یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ مولا یہ ایک لفظ یعنی جس کا معنی مددگار، یہ اللہ کے لیے بھی ہے اور یہی کلمہ یہی لفظ جبریل کے لیے بھی ہے، نیک مومنوں کے لیے بھی۔ تو اب بتائیے بظاہر لفظ ایک ہے تو کیا یوں بولنے سے کیا ایسا ہو جائے گا؟ فرق وہی واضح جو میں ابتدا میں عرض کر چکا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے فرشتے مدد کریں گے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انبیاء مدد کریں گے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے طاقت سے اولیاء یہ مدد کریں گے۔ اور اس طرح کے کلمات سے شرک کی طرف لے جانا یہ انتہا درجے کی حماقت اور ناانصافی والی بات ہے، جبکہ عقیدہ بڑا واضح ہے، ستھرا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بچے کو بدر کا واقعہ یاد ہے؟ یاد نہیں تو اس کی کچھ اہم ترین چیزیں تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ اگر یہ عام اسکول کے بچوں سے بھی پوچھا جائے کہ بیٹا یہ بتاؤ غزوہ بدر میں اللہ نے کیسے مدد فرمائی تھی، تو بچہ بول اٹھے گا غزوہ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا، فرشتوں نے مدد کی تھی۔ مدد تو اللہ نے کی ہے لیکن وہاں ذریعہ کن کو بنایا؟ فرشتوں کو، اور فرشتوں نے مدد کی۔ اب بتائیے جب اللہ فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے تو کیا نبیوں کو طاقت نہیں عطا فرما سکتا؟ کیا اپنے نیک بندوں کو طاقت نہیں عطا فرما سکتا؟ بالکل ضرور فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے۔ تبھی تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں اور ان سے استغاثہ پیش کرتے ہیں، اور عقیدہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی اور اللہ کی عطا سے آگے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب عقیدہ اتنا واضح ہے، درست ہے، تو پھر اس میں کسی طرح کا شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب تم کسی ایسی سنسان جگہ پر بھٹک جاؤ تو وہاں پر کیا کہو؟ اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کہا کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں تم انہیں نہیں دیکھتے، یعنی وہ لوگوں کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اب وہ کون سے ایسے بندے ہیں؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ ہمارا عقیدہ بڑا ستھرا ہے، صرف ایک لفظ سے مدد کا لفظ آئے اس سے معاذ اللہ کو اس طرح شرک نہیں، ورنہ ایک لفظ تو اللہ کے لیے وہی مخلوق کے لیے بھی بولا گیا تو کیا معاذ اللہ شرک کہیں گے؟ اللہ کے لیے رحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم، اللہ رؤوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف۔ یہ تو قرآن انہیں بیان فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم انہیں فرمایا گیا۔ شہید اللہ پاک کے لیے، اور یہی اسی کا اطلاق مخلوق پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور کئی ایسے کلمات ہیں۔ تو فرق بالکل یہ سمجھنا چاہیے، جب فرق ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اس طرح کے شبہات کے اندر پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے آدمی جب کسی جانور کی نسبت اولیاء کی طرف کر دیتا ہے، یہ فلاں بزرگ کا نام کا بکرا ہے، یہ غوث پاک کے نام کا بکرا ہے، یہ داتا صاحب کے نام کا بکرا ہے، تو کچھ لوگوں کو اس سے بھی ایسے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بکرا تو اللہ کے نام کا ہی ہو، جانور تو اللہ کے نام سے، اور وہ ساری وہ آیتیں بیان کر دیں گے کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ نہ کھاؤ، حالانکہ صرف نسبت کی جا رہی ہے۔ غوث پاک کا نام لے کر کوئی چھری نہیں چلا رہا، غوث پاک کے نام پر یا داتا صاحب کے نام پر یا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نام پر یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نام پر، یعنی یہ نام لے کر جانور پر یوں چھری نہیں چلا رہا کہ جانور کو ذبح کر رہا ہے اور ان کے الفاظ بولتا ہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں بلکہ مسلمانوں کے بچے سے اگر سوال کروں کہ یار دادا صاحب کے نام کے بکرا ہے، اس کو ذبح کرتے ہوئے کیا بولیں گے؟
تو بچہ کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، اللہ کا نام لیا جائے گا۔ تو جو نسبت رکھی تھی وہ کیا ہوئی؟ بھئی وہ تو صرف ایک ظاہری نسبت تھی کہ اس قربانی پر جو ہمیں ثواب ملے گا وہ ثواب غوث پاک کو پیش کیا جا رہا ہے، وہ ثواب ہم داتا علی حجویری علیہ رحمہ کو پیش کر رہے ہیں، وہ ثواب ہم بابا فرید علیہ رحمہ کو پیش کر رہے ہیں، وہ ثواب ہم خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو پیش کر رہے ہیں، وہ ثواب ہم فلاں پیر صاحب کی نظر کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے، تو صرف نسبت کی وجہ سے کیا شرک کہہ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر، حالانکہ جو قرآن پاک میں منع کیا گیا، جس کو نہ کھانے کا کہا جا، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا تو اسے نہ کھاؤ۔ آپ ٹوٹل اس کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے مراد یہی ہے کہ ذبح کے وقت جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ مشرکین اس وقت وہ اپنے باطل خداؤں کے ناموں پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا اور فرما دیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا تو اسے نہ کھاؤ، یعنی ذبح کے وقت، یہ نہیں کہ ایک نسبت کریں۔ قربانی کے دن ہو، آپ کے گھر کے بعد جانور 3 بندھے ہوئے ہیں، آپ کو پوچھے ہاں بھی یہ، تو کہیں گے یہ چچا کا ہے، یہ بھائی کا ہے، یہ چھوٹے بھائی کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ بچہ پیدا ہو کسی کے ہاں اس کے لیے یہ لائیں، عقیقہ کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ عقیقے کے جانور کی نسبت جب بچے کی طرف کریں گے تو کیا شرک نہیں ہوگا؟ آپ بھی کہیں گے نہیں ہوگا شرک، مولانا صاحب کہاں سے ہوگا؟ یہ تو بچے کی طرف نسبت کی ہے، جب ذبح کریں گے تو اللہ کے نام پہ کریں گے، تو یہ نسبت جب ٹھیک ہے اور کسی طرح کا کوئی شرک نہیں، تو پھر وہ نسبت بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جب کسی ولی کی طرف اس جانور کی یا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے، اس کی بھی کوئی کسی طرح کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کو بالکل ہمیں واضح طور پر سمجھنا چاہیے، مسلمانوں پر ایسے نہیں شرک کے حکم لگاتے رہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے کہ امت سے مجھے اب شرک کا خوف نہیں، اور ہم کیسے بندے کہ ہر دوسری بات پر ہم شرک کہہ رہے ہیں، ہر دوسری بات پر ہم شرک کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ان باتوں کو کما حق ہو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ غلط فہمیاں ذہن میں پیدا ہوتی رہیں گی، اور جب علماء دین سے درست رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ ذہنی تمام وساوس بھی وہ ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، شرک کے حوالے سے کچھ باتیں آج عرض کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ یہ درس جاری رہے گا، اور آئندہ پروگرام میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق انشاءاللہ مزید کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ علم سیکھیں